رابعہ تجھے سنائی نہیں دیتا؟ کتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، روٹی لا کر دے مجھے۔ تجھے پتہ ہے مجھے گرم گرم روٹی کھانے کی عادت ہے، لیکن تو ہے کہ کانوں میں روئی ڈال کر بیٹھی ہے، ذرا سا کام نہیں ہوتا تجھ سے۔ پنکھے کے نیچے بیٹھے کھانا کھاتے ہوئے میں نے چلا کر اپنی ستیلی بیٹی رابعہ کو آواز دی، اور پسینے میں بھیگی بھاگتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، اماں بس 1 منٹ، روٹی بنا ہی رہی ہوں۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب تجھے یاد آیا ہے؟ کھانا ٹھنڈا ہو گیا ہے، چل کھانا بھی گرم کر کے ڈال کے دے۔ ایسے ہی میرا موڈ خراب کرتی رہتی ہے، پتہ نہیں کب تجھ سے جان چھوٹے گی۔ وہ سر جھکائے چپ چاپ میرے سامنے سے سالن کی پلیٹ اٹھا کر کچن میں چلی گئی، اور پیچھے میں مسکرانے لگی۔ میں جان بوجھ کر اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتی تھی۔ اسے جتنی تکلیف ملتی تھی مجھے اتنا ہی سکون ہوتا تھا۔ میری اپنی تو کوئی اولاد نہیں تھی، پورا دن میں فارغ کمرے میں بیٹھی رابعہ پر ہی حکم چلاتی رہتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس گھر سے نکال کر باہر کر دوں۔ جب سے اس کے ابا کی وفات ہوئی تھی تب سے میں اس پر ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے تھے۔ اس کے ابا کے ہوتے ہوئے تو اسے کچھ کہنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ کافی غصے والے تھے اور اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، اور اسی کی خاطر انہوں نے مجھ سے شادی کی تھی۔ میں اس کا دھیان رکھوں گی۔ جب رابعہ کی ماں کی وفات ہوئی تو وہ بہت چھوٹی سی تھی۔ اس کے ابا کا اپنا چھوٹا سا کاروبار تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کاروباری مصروفیات میں ان کی بیٹی نظر انداز ہو، اس لیے خاندان والوں سے مشورہ کر کے انہوں نے مجھ سے شادی کر لی۔ پہلے دن ہی مجھ سے کہا کہ میری بیٹی سے کسی طرح کی بدسلوکی مت کرنا، میری طرف سے تمہیں کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں نے جھوٹ موٹ ان سے وعدہ کر لیا کہ ہاں میں آپ کی بیٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، آج سے وہ میری بھی بیٹی ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہو گئے، لیکن میں دل ہی دل میں منصوبہ بنا رہی تھی کہ اس لڑکی کا جینا حرام کر دوں گی۔ اسے پہلی نظر سے دیکھ کر ہی مجھے اس سے حسد اور نفرت شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ صرف 4 سال کی تھی، لیکن حد سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں دیکھ کر ہر کوئی اس پر فدا ہوتا تھا۔ جب لوگ اسے پیار کرتے تو مجھے بہت زیادہ غصہ آتا۔ میں ایک غریب گھرانے سے تھی، ایک کھاتے پیتے گھرانے میں شادی ہوئی تو ہواؤں میں اڑنے لگی، لیکن اپنی راہ کا کانٹا مجھے رابعہ نظر آتی تھی۔ میں خود واجبی سی صورت کی مالک تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ سب لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں، ہمیشہ سے مجھے خوبصورت لوگوں سے حسد ہوتا تھا، اور یہ تو میری سوتیلی بیٹی تھی، اس لیے میں نے شروع سے ہی اس سے نفرت کرنا شروع کر دی۔ لیکن اس وقت صرف دل ہی دل میں اس سے نفرت کرتی تھی۔ اپنے شوہر کے سامنے اچھی بنی رہتی تھی، انہیں کبھی بھی اس بات کی بھنک نہ لگ سکے کہ میں اس کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی سے شدید نفرت کرتی ہوں، ورنہ وہ مجھے ایک لمحے میں اس گھر سے باہر نکال دیتے تو میرا یہ عیش و آرام ختم ہو جاتا، اور میں واپس غربت میں چلی جاتی، جو کہ ہرگز بھیک نہیں چاہتی تھی۔ یہاں پر میں جو چاہتی مجھے مل جاتا تھا، مہنگے کپڑے پہنتی، مہنگا کھانا کھاتی۔ اس کے ابا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے کہ میں ان کی بیٹی کا خیال رکھتی ہوں، لیکن ان کے پیچھے میں رابعہ کو ہر طرح کی تکلیف دینے کی کوشش کرتی تھی، اور اس وقت کافی چھوٹی تھی اور میرے رعب میں آ چکی تھی، اس لیے چاہ کر بھی میں اپنے ابا سے کوئی بات نہ کر پاتی تھی اور نہ ہی میری شکایت لگا پاتی تھی۔ اسے دھمکاتی کہ اگر اس نے میری شکایت لگائی تو میں اسے گھر سے باہر نکال دوں گی۔ وہ اپنی زبان بند رکھے اور چپ چاپ میرا ہر ظلم سہتی رہتی تھی۔ ابا مجھ سے سوال کرتے تو اس کا اتنا خیال رکھتی ہو، پھر یہ اتنی خاموش کیوں رہتی ہے؟ تو میں مسکین بن کر کہتی کہ اس کا بہت زیادہ دھیان رکھتی ہوں، لیکن بچی ہے، اپنی ماں کے صدمے سے اب تک باہر نہیں نکلی۔ میری بات سن کر اس کے ابا صرف سر ہلاتے، میرا یہ بہانہ ہمیشہ کام آ جاتا تھا۔ لیکن خاندان میں بہت سے لوگوں سے سوال کرتی تھی کہ اکثر ہی اس کی پھپھو کہتی کہ تم رابعہ سے اچھا سلوک تو کرتی ہو نہ، باہر گزرتے دن کے ساتھ وہ بھجتی جا رہی ہے، ایسے تو وہ ہرگز بھی نہیں تھی۔ سب کے کہنے پر مجھے غصہ آتا اور اپنا غصہ سارا اس معصوم پر نکال دیتی۔ ایک دن میں نے غصے میں اسے اتنا مارا کہ اس کے سر پر چوٹ لگ گئی۔ میں فوراً سے اسے گھبرا گئی۔ اس کے ابا نے یہ چوٹ دیکھ لی تو میری خیر نہیں، اور اپنی بیٹی کے بارے میں بالکل بھی ڈھیل نہیں دیتے تھے۔ اب میں کیا کروں؟ پھر میں نے جھوٹ موٹ کا بہانہ بنایا اور فوراً سے اپنے ہاتھ پر بھی چوٹ لگا لی۔ جب اس کے ابا گھر آئے تو ہم دونوں کی چوٹ دیکھ کر پریشان ہو گئے اور فوراً اسے رابعہ کی طرف بڑھنے کہنے لگے کہ بیٹی کیا ہوا ہے؟ تمہارے سر پہ کیسے چوٹ لگی ہے؟
شدید غصہ آیا کہ میرے ہاتھ پر بھی چوٹ لگی ہے لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کی زیادہ فکر کی ہے۔ میں نے نفرت بھری نگاہ سے رابعہ کی طرف دیکھا لیکن چہرے پر چھوٹی مسکراہٹ سجا لی۔ بیچاری بچی کو اتنی بڑی چوٹ لگ گئی اور دراصل یہ کھیلتے کھیلتے گر گئی اور اس کے کھلونے کا کونا لگ گیا۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ میں نے اس کو بچانے کی بہت کوشش کی اور اس کوشش میں میرے بھی ہاتھ پر چوٹ لگ گئی۔ کہتے ہوئے میں اپنی آنکھوں میں جھوٹ موٹ کے آنسو بھرے رابعہ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کو میں نے مارا ہے لیکن اپنے باپ کے سامنے خاموش رہی اور سر جھکا دیا۔ اس کے ابا نے مجھ سے کہا کہ تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے، تم بچی کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی اور خود کو بھی تم نے چوٹ لگا دی۔ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ کل سے ہی میں ایک ملازمہ کا بندوبست کرتا ہوں، گھر کے کام کاج وہی کر دیا کرے گی، تم بس رابعہ کا دھیان رکھو۔ تم میرے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے۔ اگر کوئی ملازمہ آ گئی تو پھر رابعہ پر ظلم کس طرح سے کر پاؤں گی؟ وہ تو سب کو اپنے مالک کو بتا دے گی۔ میں نے اپنے شوہر کو بتانے کی بہت کوشش کی کہ ہمیں ملازمہ کی ضرورت نہیں ہے، گھر پر ہم اتنے لوگ ہیں کہ میں گھر کا کام خود ہی اور میں بھی کر لیتی ہوں۔ آپ کو آج تک شکایت کا موقع نہیں دیا تو پھر آپ ملازمہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ میرے شوہر نے مجھے دیکھا اور کہا کہ ملازمہ کی بات سے تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ایک ملازمہ ہی تو ہے، آج کل تو ہر اپنے گھر میں ملازم رکھنا چاہتا ہے اور چاہے جتنے بھی فرد ہوں۔ میں تو آرام سے رکھ بھی سکتا ہوں، ملازم کو تنخواہ بھی دینے کی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس اچھے پیسے ہیں۔ میں جلد ہی کسی ملازمہ کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ فوراً اسے اندر میں کمرے میں لے چلے۔ غصے سے رابعہ کو دیکھنے لگی اور اس کا بازو دبوچ کر میں نے اس سے کہا کہ خبردار، جو تم نے اپنے باپ کے سامنے منہ کھولا، جاؤ جا کر اپنے باپ سے کہو کہ ہمیں ملازمہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہاں پر ملازم آئی تو میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ وہ ننھی سی بچی میری بات سن کر رونے لگی اور بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے قدموں سے لپٹ گئی۔ ایک لمحے کو مجھے ڈر لگ گیا کہ وہ روتے روتے سب کچھ نہ بتا دے۔ اس کے ابا نے اسے یوں اچانک روتے دیکھا تو فوراً سے گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بیٹی کیا ہوا ہے، تم اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ وہ ڈرتی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا منہ کھولتی فوراً سے اس کے پاس گئی اور اسے اپنے گلے سے لگا کر کہنے لگی کہ پیاری بچی، تم کیوں رو رہی ہو؟ ٹھیک ہو نا؟ تمہاری چوٹ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں جانتی ہوں کہ تمہیں درد ہو رہا ہے، ہم تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے۔ میرا یہ بدلہ روپ دیکھ کر وہ حیران ہو گئی۔ ویسے اسے حیران ہونے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ روز کا کھیل تھا جو میں کھیل رہی تھی۔ رابعہ کے ابا نے کہا کہ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتے ہیں۔ ہم رابعہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے۔ اس کے ابا ہمیشہ اسے شہر کے سب سے مہنگے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے تھے، جس وجہ سے مجھے شدید ترین چڑ چڑھتی تھی کہ ڈاکٹر نے جب اسے چیک کیا تو کہنے لگتا کہ اسے کسی کھلونے سے چوٹ نہیں لگی۔ یہ سن کر میں فوراً سے گھبرا گئی۔ اس کے ابا نے غضبناک نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ سچ سچ بتاؤ، میری بیٹی کو کیسے چوٹ لگی ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھ پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ سچ میں اسے کھلونے سے ہی چوٹ لگی ہے۔ کھیلتے کھیلتے میں کھلونے کے اوپر گر گئی تھی۔ میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ رابعہ مجھے بھی اتنی ہی عزیز ہے جتنی آپ کو۔ میں آج تک کبھی اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر انہوں نے میری بات پر یقین کر لیا۔ دل ہی دل میں مجھے رابعہ پر شدید غصہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے میں اتنا زیادہ تفشیش ڈھیر ساری دوائیاں لے کر ہم گھر آئے اور اپنے آفس نہیں گئے، حالانکہ میں نے کئی بار ان سے رابعہ کا دھیان کیا جب تک میری بیٹی ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک میں اس کے پاس گھر پر ہی رکوں گا، کل ہی ملازمہ بھی آ جائے گی۔ مجھے غصہ آیا کہ ملازمہ والا قصہ اب تک ختم نہیں ہوا۔ اب انہوں نے ٹھان لی تھی کہ ملازمہ رکھ کر ہی چھوڑیں گے۔ اگر میں مزید انکار کرتی تو ان کو شک ہو جاتا، اس لیے میں خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ اگلے دن صبح سویرے میں ہی رابعہ کو اسکول کے لیے تیار کیا۔ وہ شہر کے سب سے مہنگے اسکول پڑھتی تھی۔ اس بات سے بھی مجھے حسد کیونکہ میں ایک سرکاری اسکول میں پڑھتی تھی، وہ بھی میٹرک تک۔ بہت ہی مشکل سے میں پاس ہوئی۔ مجھے پڑھائی سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہوتا تو میں مہنگے اسکول میں پڑھتی۔ ہمیشہ صرف اور صرف پیسے کے بارے میں ہی سوچتی تھی۔ اسکول میں لڑکیاں مجھے میری رنگت کی وجہ سے پسند نہیں کرتی تھی، ہلکی رنگت سے نفرت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جب کسی کو زیادہ خوبصورت دیکھتی تو اسے حسد کرنے لگ جاتی۔ میں کسی بھی حال میں زیادہ خوش رہنے والے لوگوں میں سے ہرگز بھی نہیں تھی۔ شادی سے پہلے جو بھی مجھے دیکھتا تو کہتا کہ آج
کل تو لڑکے خوبصورت لڑکیوں سے ہی شادی کرتے ہیں، تمہارا تو کہیں پر بھی رشتہ نہیں ہوگا، تم سے تو کوئی شادی بھی نہیں کرے گا۔ خاندان میں بھی میری عمر کی ساری لڑکیوں کی شادی ہو چکی تھی۔ میری اماں ہمیشہ پریشان رہتی تھی۔ میری باقی بہنیں اچھی رنگت کی تھیں، میں ان سے بھی حسد کرتی تھی اور اکثر ہی ان سے جھگڑے کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اماں ابا مجھ سے بہت تنگ رہتے تھے۔ اماں مجھے کئی بار کہتی کہ گھر کے کام کاج سیکھ لو، یہ سب تمہارے کام آئے گا، پڑھائی تو کرنے کا تمہیں کوئی شوق نہیں ہے۔ میں اماں سے کہہ دیا کہ مجھے غریبوں کے اسکول میں بالکل بھی نہیں پڑھنا، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میری پڑھائی کروں تو مجھے مہنگے اسکول میں داخلہ دلوائیں، پڑھائی کر لوں گی۔ اماں میری بات سن کر کہتی کہ تمہارے ابا کی فیکٹریاں نہیں لگی جو میں نے تمہیں مہنگے اسکول میں داخل کرواؤں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں زیادہ، تمہاری بہنوں کی شادی بھی کروانی ہے۔ بہنوں کی شادی کے لیے اماں نے جہیز بھی جمع کر رکھا تھا، اور جب میری بہنوں کی شادیاں طے ہوئی تو مجھے شدید غصہ آتا تھا، جان بوجھ کر ان کی شادیاں توڑوانے کی کوشش کرتی تھی، جس پر اپنی اماں سے کئی بار میں مار بھی کھا چکی تھی، لیکن پھر بھی سدھری نہیں تھی۔ جب بھی گھر میں میرے بہنوں کو دیکھنے کے لیے کوئی رشتہ آتا، جان بوجھ کر کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتی کہ رشتے بنانے والے بنا بات کیے وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے۔ اس کے بعد اماں نے رشتہ والوں کو گھر بلایا ہی نہیں، بلکہ سیدھا خالہ کے گھر بلا کر وہیں پر بات چیت کر کے رشتہ طے کر دیے۔ مجھے سخت غصہ آیا اور میں نے کہا کہ میں شادی پر شریک نہیں ہوں گی۔ اماں کہنے لگی تو شریک ہو یا نہ ہو، شادی تو ہو کر ہی رہے گی، کیسے بہن ہے تو اپنی بہنوں کا رشتہ توڑوانے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ میں تو اس بات سے پریشان ہوں کہ کوئی تیرے بھی اس گھر میں رشتہ لے کر آئے گا یا نہیں۔ کتنی بار کہا ہے کہ پورا دن پلنگ پر بیٹھ کر پلنگ توڑنے کے بجائے گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹایا کر۔ اماں کے بار بار کہنے پہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں گھر کے کام کاج سیکھ لوں گی، اور اس وقت دن کے بعد سے زبردستی ہی صحیح لیکن میں کام کاج سیکھنے لگی۔ میری عمر 25 سال ہو چکی تھی، لیکن اب تک ایک بھی رشتہ نہیں آیا تھا۔ اماں ہمیشہ میرے لیے پریشان رہتی تھی۔ اکثر اوقات میری بہنیں کوئی نہ کوئی رشتہ لے کر آتی رہتی تھیں، جن میں یہ کہہ کر ٹھکرا دیتی تھی کہ یہ لوگ جان بوجھ کر غریب لوگوں میں میرا رشتہ کرنا چاہتی ہیں تاکہ میں ساری زندگی رو رو کر گزاروں۔ خود تو یہ اچھے خاندانوں میں شادی ہو گئی ہے، مجھ سے کیا دشمنی ہے، میرے لیے بھی تو اچھا رشتہ لے کر آئیں۔ اماں بولتی تو کتنی ناشکری ہے، غریب لوگ ہوں یا امیر ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے نزدیک تو بہت فرق پڑتا تھا، ہر چیز کو پیسوں سے تولتی تھی۔ مجھے اپنے اس محلے سے شدید نفرت تھی جہاں سب غریب لوگ رہتے تھے، اسی وجہ سے میں نے کسی کو دوست بھی نہیں بنایا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی امیر لڑکی مجھ سے دوستی کرے، لیکن ایسا ہونا شاید ممکن نہیں تھا۔ ایک دن رشتے والی خالہ اماں کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ ایک رشتہ ہے تو صحیح، لیکن لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے، ایک بیٹی کا باپ ہے، اس کی بیوی کو گزرے کچھ ہی عرصہ ہوا ہے، اپنی ننھی بچی کے لیے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اچھا خاصا کھاتا پیتا گھرانہ ہے، اگر تم چاہو تو تمہاری بیٹی کی بات چلاؤ۔ اماں نے سن کر فوراً سے منع کر دیا اور کہا کہ ہرگز نہیں، میری بیٹی کی شادی کسی کنوارے مرد سے ہی ہوگی، بہتر ہوگا، میں اس کے مزاج کو اچھے سے جانتی ہوں۔ لیکن یہ بات میرے کانوں میں پڑی تو مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے اماں سے کہا کہ کیوں تو میری خوشیوں کی دشمن بنی ہوئی ہے؟ اماں حیرت سے بولی اب میں نے کیا کیا؟ میں نے اماں سے کہا کہ تو نے اس رشتے کو انکار کر دیا۔ اماں بولی تو وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اس سے آخر کیا فرق پڑتا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، آپ نے سنا نہیں کہ خالہ نے کہا کہ اس کے پیسہ حد سے زیادہ ہے، اور یہی میرے لیے سب سے اچھی بات ہے، مجھے باقی کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب تم جلد ہی خالہ کو واپس بلاؤ اور اس رشتے کی بات چلاؤ، مجھے وہیں پر شادی کرنی ہے۔ یہ سن کر اماں حیران ہو گئیں اور کہنے لگی کہ بیٹی ایک بار پھر سے سوچ لو، تم صرف اور صرف پیسے کے لیے شادی کر رہی ہو، کیا ہم نے کبھی تمہارا دھیان نہیں رکھا؟ میں نے اماں سے کہا کہ یہاں پر رہ کر تو میں کبھی بھی اچھا نہیں دیکھ پاؤں گی، اس لیے مجھے وہیں پر شادی کرنی ہے جہاں چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس کے علاوہ کہیں اور شادی نہیں کروں گی۔ میری ضد پر اماں ہار گئی اور خالہ کو واپس بلایا۔ رشتے والی خالہ نے وہاں بات چلا دی اور یوں ہمارا رشتہ میرے ہونے والے شوہر کا کہنا تھا کہ یہ اس کی دوسری شادی ہے اور وہ صرف اور صرف اپنی بیٹی کے لیے کر رہا ہے، اس لیے صرف سادگی سے شادی کرے گا۔ میں نے صبر کو گھونٹ پی لیا اور سوچا کہ اب
جب شادی ہو کر وہاں جاؤں گی تب راج کرنا شروع کر دوں گی۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹی دھیان رکھنا، اس کے ہاں پہلے سے ایک بچی ہے، کہیں تم اس بچی کے ساتھ بدسلوکی وغیرہ نہ کرو۔ تم پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے اور کسی اچھے کی امید نہیں ہے، کسی معصوم بچی کی زندگی تباہ کرنے کا بالکل مت سوچنا۔ اماں کی پریشانی میں نے نظر انداز کر دی۔ میں نے اماں سے کہا کہ شادی کے بعد میری زندگی بالکل ہی بدل جائے گی اور آپ مجھے مشورہ مت دیں، میرا جو دل کرے گا میں وہی کروں گی۔ میری بدزبانی پر اماں خاموش ہو گئیں۔ جب سے میری شادی طے ہوئی تھی میں کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہی تھی، کسی کو بھی منہ نہیں لگاتی تھی، ہواؤں میں اڑتی تھی اور ہر ایک کو بتاتی تھی کہ میری شادی اتنے بڑے گھر میں ہوئی ہے۔ شادی تو سادگی سے ہو گئی تھی، لیکن جب میں ادھر رخصت ہو کر اتنا بڑا گھر دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ اتنے بڑے گھر میں نے صرف اور صرف فلموں اور ڈراموں میں دیکھے تھے۔ ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں کسی بڑے گھر کی مالکن بنوں اور آج میری یہ خواہش سچ بن کر میرے سامنے تھی۔ میں اتنی بے وقوف تھی کہ قدرت نے مجھے ایک مواقع بھی نہیں دیا تھا اچھی زندگی جینے کا اور میں نے اسے اپنی حسرت سے برباد کر دیا۔ جیسے ہی میرے شوہر نے مجھے رابعہ سے ملوایا اور کہا کہ یہ میری چھوٹی سی بیٹی ہے اور اس کے لیے شادی کی ہے، میں نے رابعہ پر پہلی نظر ڈالی تو دیکھا وہ حد سے زیادہ حسین ہے۔ اس کی حسن سے اسی وقت میں نے دل میں جلنا شروع کر دیا اور اس دن کے بعد سے اس کی زندگی گویا جہنم بنا لی۔ ہر طرح سے اسے تکلیف دینے کی کوشش کرتی اور اپنے شوہر کے سامنے بہت ہی اچھی بیوی اور ماں بننے کا ناٹک کرتی۔ رابعہ پڑھائی میں بہت ہی ذہین تھی اور اچھا پڑھائی پڑھتی تھی۔ مجھے اس کی بات سے بھی حسد محسوس ہوتی تھی کہ وہ اتنی ذہین کیوں ہے اور میں تو مشکل سے پاس ہی ہوا کرتی تھی۔ ایک دو بار تو میں نے جان بوجھ کر اس کے اسکول سے ملنے والا کپ توڑ ڈالا اور اس کا الزام بھی رابعہ پر لگا دیا، اس نے خود ہی توڑا ہے۔ حالانکہ رابعہ جانتی تھی کہ یہ میرا کام ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی تھی کہ رابعہ اپنا منہ بند رکھتی ہے اور اپنے باپ کے سامنے میری شکایت نہیں لگاتی تھی۔ کسی کے سامنے وہ منہ نہیں کھولتی تھی۔ ڈر ڈر کر اس نے جینا شروع کر دیا تھا اور یہ میری پہلی جیت تھی۔ میری شادی کو سالوں گزر چکے تھے اور اب میں چاہتی تھی کہ میرے ہاں میری اپنی اولاد ہو جسے میں اس امیری میں پالوں اور کسی چیز کی کمی نہ ہونے دوں، لیکن بہت کوشش کے باوجود بھی میرے ہاں کوئی امید نہیں بن رہی تھی۔ اس طرح سے میں نے علاج کروا لیا، ڈاکٹرز کے پاس گئی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم ماں بن ہی نہیں سکتی۔ جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو تب یوں لگا کہ جیسے آسمان مجھ پر گر پڑا ہو۔ ایک پل کو مجھے لگا کہ یہ سب جھوٹ ہے اور میں روتے ہوئے اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ کیا ہوا، تم تو اس غریب خانے میں قدم رکھنا بھی نہیں پسند کرتی تھی، تو اب کیا ہوا جو یہاں پر آئی ہو؟ میں نے اماں کو ساری بات بتائی اور کہا کہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ یہ سن کر اماں نے ایک گہری سانس بھری اور کہا کہ قدموں کا پھل تو مل ہی جاتا ہے۔ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ اماں بولیں کہ میں اچھے سے جانتی ہوں تم اس معصوم بچی پر کتنا ظلم کرتی ہو، وہ بیچاری تمہارے ڈر کی وجہ سے خاموش رہتی ہے۔ کیا ہو جاتا ہے اگر تم اسے ماں کا پیار دے دیتی؟ ہو سکتا تھا کہ تمہاری جھولی بھی بھر جاتی، لیکن تم نے ناشکری کی اور اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ حسد پالا، تمہیں اس کی سزا تو ملتی ہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اس بات کا اس سے کیا لینا دینا؟ اماں بولی تجھے سمجھ بالکل بھی نہیں ہے، لیکن ایک مظلوم بچی پر ظلم کرنے پر خدا خاموش نہیں رہتا، وہ کسی نہ کسی طرح اس بات کا احساس دلا ہی دیتا ہے کہ دیکھ تیری کوکھ اب سونی رہ گئی، اب بھی وقت ہے، اس بچی کو دل سے اپنا لے، اس سے حسد کر کے تجھے کیا ملے گا؟ اسے دیکھ کر ہی پیار آتا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں نے غصہ سے ہاتھ میں تھاما گلاس دور پھینکا اور کہا کہ تو بھی اب اس کی تعریف کرے گی؟ دیکھو اس کے بارے میں اچھا ہی بیان کرتا رہتا ہے جسے میں بری ہوں، اور یہ کہہ کر میں منہ موڑ کر لیٹ گئی۔ اماں افسوس سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور اماں سے اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ہی ٹھیک ہوں اور باقی سب غلط ہیں۔ اپنی نفرت مزید بڑھانے لگی، وقت پر گزرتا گیا اور رابعہ میٹرک میں پہنچ گئی۔ اسی دوران اس کی ابا نے کئی بار گھر میں ملازمہ رکھی اور میں کسی نہ کسی بہانے اسے نکال دیتی تھی، کیونکہ ملازمہ کے ہوتے ہوئے مجھے رابعہ پر اپنا اجارہ داری قائم کرنے کا موقع ہی نہیں مل پاتا تھا۔ ایک دن اس کے ابا کے آفس سے فون آیا کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، انہیں اسپتال پہنچا دیا گیا۔ ہم وہاں پر گئے تو دیکھا کہ وہ آخری سانسیں لے رہے تھے۔ اچانک سے ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے وہ گر پڑے تھے۔ خاموشی سے بیٹھی تھی اور رابعہ پاس بیٹھے روئی جا رہی تھی۔ اس کو روتے دیکھ کر مجھے شدید غصہ آیا تھا لیکن میں خاموش تھی۔ کاش اپنے ابا کی جگہ یہی مر جاتی، کم سے کم میری زندگی تو تھوڑا سا سکون تو آتا۔
اسے دیکھتے ہی میں نے نفرت سے سوچا کہ ابا کا جنازہ اس لیے ہم لوگ گھر پہنچے تو کچھ دن تک گھر پر لوگوں کی تعزیت کے لیے آتے رہے۔ اس کے بعد جب معاملات ٹھنڈے ہو گئے تو میں نے رابعہ سے کہا کہ اب تم پڑھائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر رابعہ خوفزدہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ اماں مجھے پڑھائی کی اجازت دے دیں، مجھے آگے پڑھنا ہے، کچھ پڑھنا ہے۔ ابا کی بڑی خواہش تھی کہ میں پڑھائی کروں۔ میں نے غصے سے اس کے بالوں کو پکڑا اور کہا کہ تمہارے ابا اب نہیں رہے، ان کے ساتھ ان کی خواہشیں بھی مر چکی ہیں، اب وہی سب ہوگا جو میں چاہوں گی، تم وہی کرو گی جو میرا حکم ہوگا۔ اس دن کے بعد سے مجھے اس پر حکم چلانے کی اور اس سے تکلیف پہنچانے کی کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ میں اس پر ہر طرح کا ظلم کرتی تھی۔ اس کے ابا کا کاروبار مکمل طور پر تباہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ایک دن وکیل صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ رابعہ کی ماں بھی دراصل ایک بڑے گھرانے سے تھی اور رابعہ کے نام اچھی خاصی جائیداد کر کے گئی ہے۔ وہ سب جائیداد کے پیپرز میرے پاس ہی ہیں۔ میں نے وکیل کو اپنے ساتھ ملایا اور چھوٹے پیپرز بنوا لیے، جس کے ذریعے تمام جائیداد میرے نام ہو گئی۔ رابعہ یہ سب دیکھتے ہوئے خاموش رہی، اس نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا، لیکن اس کی پھپھو کو جب یہ پتہ چلا تو وہ میرے گھر آ گئیں۔ کہنے لگی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ رابعہ کی اماں کی جائیداد بھی پر قبضہ جمانے کی، اس جائیداد سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بھائی کے حصے میں سے جو جائیداد تمہاری بنتی ہے وہ تمہیں مل جائے گی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اور پھر کسی نہ کسی طرح سے اس کی پھپھو نے ایک اچھا وکیل کر کے ساری کی ساری جائیداد اور رابعہ کے نام کروا دی اور مجھے میرا جو تھوڑا بہت حصہ بنتا تھا وہ دے دیا۔ مجھے شدید ترین غصہ آیا۔ رابعہ کو اپنی ماں اور باپ دونوں ہی کی طرف سے حصہ ملا تھا، حالانکہ مجھے بھی حصہ اچھا خاصا ملا تھا، لیکن میں اسے خاموش نہیں تھی۔ مجھے مزید کی چاہت تھی، میری حرص ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں ہر وقت سوچتی رہتی تھی کہ کس طرح رابعہ کی جائیداد ہتھیال لوں، لیکن اس کی پھپھو نے سارے کاغذات ایک محفوظ جگہ پر رکھوا دیے تھے، جس کے بارے میں مجھے بھی علم نہیں تھا۔ بہرحال میں نے گھر پر رابعہ پر خوب ظلم کرنا شروع کر دیا، ذرا ذرا سی چیز کے لیے اسے پریشان کرتی، گرمی میں بھی اسے کچن میں کھڑا کر کے روٹی وغیرہ بنواتی رہی، بار بار اسے تنگ کرتی، وہ بیچاری کچھ بھی نہ کہہ پاتی۔ ایک دن اچانک سے ہمارے گھر پر ایک بہت بڑا گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ میں فوراً پریشان ہو گئی، اتنے امیر کبیر ہمارے گھر پہ کیا کر رہے ہیں؟ میں رابعہ کی پھپھو بھی تھی، انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ رابعہ کے رشتے دیکھنے کے لیے آئے تھے، انہیں رابعہ بہت پسند آ گئی تھی۔ رابعہ ویسے بھی حد سے زیادہ حسین تھی، جو بھی دیکھتا فوراً ہی اسے رشتے کی بات کرنے لگ جاتا۔ میں نے دیکھا کہ اتنے امیر کبیر لوگ ہیں اسے بیاہنے کے لیے، ارے میں تو فوراً کہہ دیا کہ اس کے ابا کی خواہش تھی کہ اتنی جلدی شادی نہ کی جائے۔ یہ سن کر اس کی پھپھو منہ کھولے دیکھنے لگی۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح میں نے اس رشتے کو روک ہی دیا، لیکن آخر میں کب تک روک سکتی تھی؟ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی رشتہ آ جاتا، سب بہت ہی امیر کمیر گھرانوں سے ہوتے، سب کو کسی نہ کسی طرح سے ٹال دیتی اور جھوٹ بولتی کہ لڑکی میں کوئی نقص ہے، وہ شادی کے لائق نہیں ہے۔ یہ سب سن کر رابعہ رو پڑتی اور کہتی کہ آپ مجھے اس طرح سے بدنام کیوں کر رہی ہیں؟ میں آخر مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا کہ تم نفرت ہی کے قابل ہو، آئندہ میرے سامنے یہ نوٹنکی مت کرنا اور اپنی پھپھو سے کہہ دو کہ رشتہ لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں تمہیں اس گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دوں گی۔ وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھ سے ڈرتی تھی، وہ خوفزدہ رہتی تھی، اور اس کا یہ ڈر، وہ خوف دیکھ کر مجھے ایک کمینی سی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ یہ تمام ظلم کرتے ہوئے میں بھول گئی تھی کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور ایک مظلوم پر اتنا بڑا ظلم ڈھانے والے کو ڈھیل تو دیتا ہے، لیکن اس کی پکڑ بھی بہت بری اور سخت کرتا ہے۔ اور میں اپنی ہی دنیا میں مست تھی، اس پر ہر طرح کا ظلم کر رہی تھی۔ ایک دن میں کسی کام سے بازار گئی تو ایک دوسرے تیسرے دن میں ویسے بھی بازار کے چکر لگایا ہی کرتی تھی، اپنے محروم شوہر کے پیسوں کو خوب خرچ کرتی، مہنگے مہنگے لباس خریدتی، لیکن رابعہ کو ایک پھوٹی کوڑی نہ دیتی تھی، اسے کبھی کچھ بھی خریدنے نہیں دیتی تھی، سب کچھ اس کی پھپھو ہی لے کر آتی تھی۔ مجھ سے کہتی کہ تمہیں شرم نہیں آتی اس مظلوم بچی پر ظلم کرتے؟ لیکن میں آگے سے خاموش ہو جاتی، کوئی جواب نہ دیتی۔ اس کی پھپھو مجھے ایک آنکھ نہیں پاتی تھی، جو ہمیشہ اس لڑکی کی حفاظت کرنے کو تیار رہتی تھی۔ بازار میں خریداری کر رہی تھی، بہت سی چیزیں خریدنے کے بعد میں ایک جویلری شاپ پر گئی، میں نے ایک مہنگا زیور خریدا، مجھے اکثر ہی زیور خریدنا پسند تھا، اس لیے میں خریدتی رہتی تھی۔ زیور خرید کر باہر آئی تو دیکھا کہ شام ہونے والی تھی۔ اسی وقت ایک فقیر میرے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ بی بی
مجھے کچھ پیسے دے دو، بھوک لگی ہے، کچھ کھایا نہیں ہے۔ فقیر کو دیکھتے ہی ایک کمیز سی مسکراہٹ نے میرے چہرے کا احاطہ لیا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس فقیر کو اپنے جال میں پھنسایا جائے اور رابعہ کی مشکل زندگی کو مزید مشکلات کا شکار بنایا جائے۔ یہی سوچ کر میں نے اس فقیر سے ہمدردی کا ناٹک کیا اور اس سے کہا کہ آؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر چلتی ہوں، تمہیں کھانا بھی کھلاؤں گی اور پیسے بھی اور کپڑے بھی دوں گی۔ میری یہ بات سن کر فقیر خوشی سے نہال ہو گیا اور فوراً سے میرے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اسے ساتھ لیے اپنے گھر میں چلی آئی اور رابعہ نے میرے ساتھ ایک فقیر کو دیکھا تو اسے حیرت ہوئی۔ اماں، یہ کون ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ اپنا منہ بند رکھو اور جاؤ، اچھا کھانا بنا پینے کے لیے لے کے آؤ، اس لیے اچھے کپڑے بھی دو۔ میں نے فقیر کو صاف ستھرے کپڑے پہننے کو دیے اور اسے اچھا کھانا دیا۔ جیسے ہی وہ جلدی جلدی کھا رہا تھا، میں نے اسے کہا کہ دیکھو، اگر تم میری بات مانو گے تو میں تمہیں اچھا خاصا پیسہ دوں گی۔ فقیر کہنے لگا کہ ایسی کون سی بات ہے؟ میں نے رابعہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میری بیٹی ہے، بے حد حسین ہے، اگر تم چاہو تو میں اس سے تمہاری شادی کروا سکتی ہوں۔ یہ سنتے ہی فقیر کی آنکھیں چمک اٹھیں اور اس فوراً سے راضی ہو گیا۔ رابعہ حیرت سے یہ دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں اس فقیر سے شادی نہیں کروں گی، آپ نے میرے اتنے اچھے اچھے رشتے ٹھکرا دیے اور اب یہ فقیر سے میری شادی کر رہی ہیں۔ آخر آپ کرنا کیا چاہتی ہیں؟ تو اسے جانتی تک نہیں ہوں، اگر اس نے مجھ سے برا سلوک کیا تو میں نے زور سے اسے ہنسنا شروع کر دیا۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو صرف تم سے چھٹکارا چاہیے اور میں یہی چاہتی ہوں کہ تمہارے ساتھ برا سلوک کیا جائے، تمہاری باقی کی زندگی بھی تباہ برباد ہو جائے۔ تیسرے دن تمہاری پھپھو کوئی نہ کوئی رشتہ لے کر آ جاتی ہیں، تمہاری شادی کر دوں گی تو یہ قصہ بھی ختم ہو جائے گا اور تمہاری پھپھو سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ میری بات سن کر رابعہ رونے لگی، کیونکہ میں اپنی من مانی کر کے ہی دم لیا اور بنا کسی کو بتائے فوراً سے مولوی کو بلا کر رابعہ اور اس کے فقیر کی شادی کروا دی۔ بہت ہی کم لوگ اس شادی میں شریک ہوئے تھے۔ رابعہ کے پھپھو کو جب پتہ چلا تو تب نکاح ہو گیا تھا اور بھاگی بھاگی گھر آئی اور کہنے لگی کہ یہ تم نے کیا کر رہی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کم سے کم ہم لوگوں سے ہی بات چیت کر لیتی، لیکن تم نے یہ سب کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ ہم اس کے رشتہ دار ہیں، ہم مر گئے تھے، کتنے اچھے اچھے اس کے رشتے لے کر آئے اور تم نے سب کچھ ٹکرا کر ایک فقیر سے اس کی شادی کر دی۔ کیسی عورت ہو تم! اس کی پھپھو اب جتنا بھی شور کر لیتی لیکن کر تو کچھ ہی نہیں سکتی تھے۔ بہرحال میں نے فقیر کے ساتھ اپنی سوتیلی بیٹی کو گھر سے نکال دیا اور کہا کہ دوبارہ یہاں واپس مت آنا، اس گھر کے دروازے تمہارے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ رابعہ بہت روئی لیکن میں مزے سے جا کر اپنے بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ صبح اٹھی تو بہت ہی اچھا محسوس کر رہی تھی۔ اس گھر میں رابعہ نہیں تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کو انچاہی چیز سے مجھے چھٹکارا مل گیا۔ میری بلا سے اس سے فقیر اسے کہیں پر بھی لے کے جائے، ویسے بھی وہ فقیر کسی سڑک کے کنارے پر ہی پڑا رہتا تھا۔ اس لڑکی کو اپنے حسن پر بہت ناز تھا، اب کسی سڑک کے کنارے اس فقیر کے ساتھ پڑی رہے گی اور بھیک مانگے گی۔ یہ سوچتے ہوئے میں زور زور سے ہنسنے لگی۔ مجھے بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا تھا، میری خوشی کی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پورا ہفتہ میں نے بہت خوشی میں گزارا۔ رابعہ کہاں سے کیسی رہ رہی ہے مجھے کچھ نہیں پتہ تھا اور نہ ہی میں یہ سب جاننے میں کوئی دلچسپی رکھتی تھی، لیکن اس کی پھپھو آئے روز مجھے پریشان کرتی تھی اور کہتی تھی کہ جاؤ اس فقیر کو ڈھونڈو، تم کہاں سے لے کر آئی تھی اس فقیر کو؟ ہماری بچی پتہ نہیں کہاں پر رل رہی ہوگی۔ میں بیٹھ کر منہ بناتی اس کے باتیں سنتی رہتی۔ یہ سب کرتے ہوئے میں اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ میری پکڑ کا وقت آ چکا ہے۔ ایک دن میں رات کو سو کر اٹھی تو دیکھا کہ میرے پورے جسم پر دانے ہی دانے نکل رہے ہیں اور ان دانوں سے پیپ بہہ رہی تھی۔ یوں اچانک سے راتوں رات میرے چہرے پر دانے کہاں سے آ گئے؟ میں حیران ہو گئی اور فوراً ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے بہت سی دوائیاں دی لیکن کوئی دوائی کام نہیں کر رہی تھی، یہاں تک کہ میرے پورے جسم سے بدبو آنے لگی تھی۔ اتنی بری بیماری لگ گئی تھی کہ میں کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی، لوگ مجھ سے دور بھاگتے تھے۔ تکلیف کی وجہ سے میں اٹھ کر کوئی کام بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے لیے کھانا بنا کر کھاتی تھی، ملازمہ رکھی تو وہ میری بدبو کی وجہ سے بھاگ گئی۔ کچھ دن یوں ہی شدید ترین تکلیف میں گزر گئے۔ ڈاکٹر نے مجھے جواب دے دیا اور کہا کہ اب اس سب کا کوئی علاج نہیں ہے، ہم تھک گئے ہیں، ہمیں اس بیماری کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔
میں نے بہت دم درود بھی کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک دن مجھے خواب میں رابعہ نظر آئی۔ جب شادی کروا کر میں نے اسے گھر سے نکالا تھا تو اس وقت اس نے روتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ اللہ آپ سے اس ظلم کا بدلہ ضرور لے گا۔ اس دن خواب میں مجھے رابعہ کو دیکھ کر یہ بات یاد آ گئی اور پھر مجھے یاد لگا کہ واقعی ہی میں نے اس پر جتنا ظلم کیا ہے اس سب کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ اماں نے مجھے کتنا سمجھایا تھا کہ اپنے لیے گھڑا مت کھودو، لیکن میں نے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ اب مجھے رابعہ کو کسی نہ کسی طرح سے ڈھونڈ کر اس سے معافی مانگنی تھی۔ یہ سب بھی میں صرف اور صرف اپنے ہی لیے کر رہی تھی۔ اگر مجھے موقع ملتا تو میں دوبارہ اس پر ظلم کرنے سے نہ چوکتی، لیکن اس وقت مجھے صرف اور صرف اپنے یہ دانے ٹھیک کرنے تھے۔ اس لیے اس کے سامنے جھکنے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ایک بار میں ٹھیک ہو جاتی تو تب میں اسے دیکھ لیتی۔ میں نے اس کے فقیر کو ڈھونڈا، لوگوں سے پتہ چلا کہ وہ یہیں قریب میں رہتا ہے۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں ایک بڑے سے علاقے میں پہنچ گئی۔ یہاں کافی امیر لوگ رہتے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس فقیر کا یہاں کیا کام؟ پھر سوچا کہ شاید وہ کسی کے گھر میں کام کاج کرنے لگ گیا ہو۔ اپنے مظلوم پتے پر پہنچ کر میں نے چوکیدار سے کہا کہ رابعہ سے ملنے آئی ہوں۔ وہ میری طرف بڑی بیٹی۔ میری حالت دیکھ کر اس نے اپنے منہ پر فوراً سے رومال رکھ دیا اور کہا کہ بی بی سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ اندر فون کر کے اس نے پوچھا اور کہا کہ آپ اندر جا سکتی ہو۔ جیسے ہی اندر گئی تو دیکھا کہ سامنے بڑے سے صوفے پر رابعہ بہترین لباس پہنے بیٹھی ہوئی تھی، پھٹی رہ گئی۔ اس محل نما گھر کی مالکن دراصل یہ رابعہ ہی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، ایک فقیر سے شادی کرنے کے بعد وہ اتنے بڑے گھر کے مالک کیسے بن گئی؟ اسی وقت وہ فقیر بھی وہاں پر آ گیا، اتنا خوبصورت کہ کوئی بھی لڑکی اس پر فدا ہو جاتی۔ دونوں سے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ تو مسکراتے ہوئے اس فقیر نے مجھے بتایا کہ دراصل تم میرے کھیل کا شکار ہو گئی۔ میں نے رابعہ کو بہت پہلے دیکھا تھا۔ دراصل یہ میری پھوپھو کی اکلوتی بیٹی ہے، میں اس کے ماموں کا بیٹا ہوں۔ ہم لوگ باہر ملک میں رہتے تھے۔ اپنی پھوپھو کی وفات پر میں نہیں آ سکا تھا، لیکن بیچ میں ایک بار تب آیا تھا، ملاقات نہیں ہو سکی۔ بس ایک بار بازار میں نے دیکھا تو اور اس وقت اس کا حسن دیکھ کر میں اس پر فدا ہو گیا۔ مجھے بہت ہی خوبصورت اور معصوم لگی۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ آپ اس پر کتنا ظلم کرتی ہیں۔ میں نے چھپ کر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ انہی دنوں اس کے ابا کی وفات ہو گئی۔ میں اس کے پھوپھو سے ملا تو مجھے پتہ چلا کہ آپ نے اس کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے اور کہیں پر بھی اس کا رشتہ نہیں ہونے دے رہی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ آپ کسی غریب انسان سے اس کا رشتہ کرنا چاہتی ہیں، اس لیے آپ کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور بازار میں آپ سے فقیر بن کر ملاقات کی اور رابعہ کو شادی کر کے اس بڑے سے گھر میں لے آیا۔ آپ کو کیا لگا کہ آپ اس کے ظلم کر کے بچائیں گی، لیکن خدا کا قہر تو آپ پر نازل ہوا ہے اور اب بھی آپ صرف اپنے ہی مطلب کے لیے آئے ہیں۔ میں سب جانتا ہوں، یہاں سے نکل جائیں۔ میں رابعہ سے کہا کہ ہاں مجھے تم سے شدید نفرت ہے اور اب بھی کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ نہیں، معاف کرنا تو مت کرو۔ رابعہ نے پیچھے سے کہا کہ میں آپ کو معاف کر دوں گی، لیکن کیا اللہ آپ کو معاف کرے گا؟ آپ تو دل سے معافی بھی نہیں مانگ رہی ہیں۔ آپ جیسے لوگوں کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے گھر سے باہر نکلوا دیا۔ میں روتے ہوئے باہر آ گئی۔ اس نے بالکل صحیح کہا تھا، اب میں اس سے نفرت کرنا کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ میں ایک ایسے سانپ کی طرح تھی جو موقع ملنے پر اپنے ہی مالک کو ڈس لیتا ہے اور بار بار ڈستا ہے۔ مجھے بھی جتنی بار موقع ملتا میں رابعہ کو ڈستی رہتی۔ وہ تو مجھے کب سے بھلا چکی تھی، لیکن میں نے اس سے نفرت کرنا بالکل نہیں چھوڑی۔ اب تک میں اس حال میں جی رہی ہوں۔ میری بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے اور روز کی یہ تکلیف مجھے بے حال کرتی جا رہی ہے، لیکن میرے اندر کا حسد ختم نہیں ہو رہا، یہ مجھے مسلسل جلائے جا رہا ہے۔